سامعین السلام علیکم۔ آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ذکر کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے بتوں سے بیزار اور متنفر تھے۔ قطعاً ان کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے۔ قریبی رشتہ داروں سے ان بتوں کی قباحت اور عیوب و نقائص بیان فرماتے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قریش کا ایک بت تھا جس کی قریش تعظیم کیا کرتے تھے، قربانی کرتے تھے۔ ایک شب اس بت کے پاس اعتکاف کرتے تھے۔ سال میں ایک مرتبہ ابو طالب اپنے خاندان کے ساتھ اس میں شریک ہوتے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس سے انکار کرتے، یہاں تک کہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ ہو گئے تو آپ ایک دن ان کے ہمراہ تشریف لے گئے اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ واپس آئے تو مرعوب تھے اور گھبرائے ہوئے تھے۔ سب کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی کسی بت کے قریب گیا تو ایک سفید رنگ دراز قد شخص میرے قریب آتا اور کہتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیچھے ہٹ جائیے، اس کو ہاتھ نہ لگائیے۔ مشغلے تجارت اختیار کرنے تک 10-12 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر والوں کی بکریاں اجرت پر چراتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ پیلو کے درخت سے پھل چن رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سیاہ ہو گئے ہوں وہ لو، کہ وہی سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ جب میں بھیڑ بکریاں چراتا تھا تو میں بھی انہیں چنتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی بھیڑ بکریاں چراتے تھے؟ فرمایا، ہاں، کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس ضمن میں یہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ لڑکپن میں ایک جگہ مکے میں شادی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی چرواہے سے کہا کہ وہ بکریوں کی نگرانی کرے تاکہ آپ گانے بجانے سے لطف اندوز ہوں۔ تقریب میں وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ لیٹ گئے۔ بس پھر صبح آنکھ کھلی، دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارادہ کیا، پھر رات کو نیند آ گئی اور آئندہ کبھی بھی اس طرح کے لہو و لعب میں حصہ نہ لیا۔ عمر مبارک کے 12ویں سال کے بعد ابو طالب قریش کے کاروان تجارت کے ساتھ ملک شام جانے کی تیاری کرنے لگے۔ عین کوچ کے وقت بھتیجے کو غمگین پا کر ساتھ لیا۔ جب قافلہ بصرہ پہنچا تو وہاں ایک گرجا کے قریب پڑاؤ ڈالا گیا۔ وہاں ایک راہب رہتا تھا۔ اکثر قافلے والے وہاں سے گزرتے مگر وہ کسی سے بھی کلام نہیں کرتا تھا۔ اس مرتبہ اس نے سب کے لیے اب کھانا پکوایا اور سب کو مدعو کیا، کیونکہ راہب نے یہ دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس کی شاخیں نیچے جھک گئی ہیں اور ایک بادل درخت پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ ایک شخص نے اس سے معلوم کیا کہ اس مرتبہ کیا بات ہے، پہلے تو اس طرح نہیں کرتا تھا۔ سب لوگ دعوت میں چلے گئے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں بیٹھے رہے۔ بحیرہ راہب نے ان لوگوں کو دیکھا تو جس کیفیت کو وہ دیکھ رہا تھا وہ ان لوگوں میں کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے پوچھا، کوئی آنے سے رہ تو نہیں گیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، بجز ایک لڑکے کے۔ راہب نے کہا کہ بلاؤ اسے، کوئی بھی کھانے سے رہنا نہیں چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے۔ راہب نے کھانا ختم کرنے کے بعد آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ میں تمہیں قریش کے معبودوں کا واسطہ دے کر کچھ پوچھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا واسطہ نہ دے، میں ان سے زیادہ کسی کو مقبوض نہیں سمجھتا۔ راہب نے کہا، اللہ کا واسطہ جو پوچھوں بتائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو کچھ اس نے پوچھا۔ پھر اس نے آپ کی مہر نبوت کی علامت کو دیکھا اور بوسہ دیا۔ اس نے ابو طالب سے پوچھا، اس نوجوان سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے کہا، میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا، میرا علم کہتا ہے کہ یہ یتیم ہے۔ ابو طالب نے اس کی تصدیق کی۔ تب راہب نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو شہر سے باہر لے جاؤ اور یہود سے ان کی حفاظت کرو۔ اس سفر سے واپس آنے کے بعد ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کبھی شام کے سفر پر نہیں لے کر گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
की उम्र 15 साल की हुई, उस वक्त मक्का में चौथी हरब फुजार थी, जिसके फरीक कुरैश और बनी सुकैफ थे। इनकी खाना जंगी का खात्मा एक मुआहिदे पर हुआ। उस मुआहिदे का नाम हल्फुल फुजूल था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुआहिदे में अपने चचाओं के साथ शरीक हुए। आप फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस हल्फ में मैं शरीक हुआ था उसको तोड़ने के लिए क़त्अन आमादा नहीं हो सकता, चाहे इसके लिए मुझे सुर्ख ऊँट ही क्यों ना पेश किए जाएं। और ये खासी बड़ी दौलत हुआ करती थी। कुरैश तिजारत पेशा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए तो यही पेशा इख्तियार किया। कुतुब सैर से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तिजारती मेलों में शिरकत की। इस गर्ज से कई सफ़र किए। हर बार दयानत, अमानत और खुश असलूबी से काम अंजाम दिए। एक सहाबी कहते हैं रदियल्लाहु अन्हु कि ज़माने जाहिलियत में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई न पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न सुलूक की दूर दूर तक शोहरत थी। लोग आपके साथ तिजारत में शिरकत खुशी से कबूल करते, दयानत और रास्तबाजी की वजह से पहचाने जाते। सामईन, आज की गुफ्तगू का यहाँ इख्तिताम करते हैं। ज़िक्र सल्ले अला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिए। शुक्रिया।